بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا بالله شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم. وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. محترم حاضرین، کل کے درس میں یہ بات بیان کی گئی کہ سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین نے مختلف انداز سے انتہائی مدلل انداز میں توحید کو ثابت کیا ہے اور شرک کو بھرپور انداز میں رد کیا ہے. توحید کے اس بات کے دو طریقے اس میں اختیار کیے گئے، ایک تقریری انداز یعنی بیان کا، اور دوسرا جو ہے تلقینی انداز یعنی حکم دینے والا. تو پہلا جو تقریری تھا اس پر کچھ ہلکی سی سرسری سی نظر ڈالی گئی. دوسرا جو انداز ہے اسلوب تقریر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل میں تعلیم دی گئی کہ وہ حجت و دلیل کے ذریعے سے لوگوں کو اس بات کی تلقین کریں، بتائیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. اور گویا ان حجتوں، دلیلوں اور براہین کے ذریعے سے اگر کوئی شخص ایسا ہے جو شرک کو اختیار کرتا ہے، شرک کو دین سمجھتا ہے اور توحید کا اعتراف نہیں کرتا، تو اس کے خلاف حجت قائم کی جائے. اور چونکہ یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، لہذا اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دلیلیں دی ہے اس سے آدمی عہدہ برا نہیں ہو سکتا، اس سے انکار نہیں کر سکتا. ایک تو یہ کہ دلیلیں ایسی ہیں کہ عقل و شعور اس کا رد نہیں کر سکتی، دوسرے یہ کہ رب العالمین کی طرف سے بات کی جا رہی ہے، اس لیے ایک بندے کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اس کو یوں ہی سرسری طور سے گزر جائے، اس پر نگاہ نہ ڈالے اور قبول نہ کرے. اس اسلوب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے قل سے حکم دیا ہے. آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے یعنی لوگوں کو تلقین کیجئے، حکم دیجئے، بتائیے. چنانچہ یہ قل کا لفظ اس سورہ مبارکہ میں 42 مرتبہ 42 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. مثال کے طور پہ چند آیتوں کو ذکر کیا گیا. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. آپ کہہ دیجئے کہ زمین میں سیر کرو، سفر کرو، چلو پھرو، اور دیکھو، غور کرو کہ جھٹلانے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، یا ان جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. ہمارے یہاں تاریخ پڑھنے پڑھانے والے مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی یہ کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تاریخ سب سے بڑا سبق دیتی ہے. اپنے آپ کو دہراتی ہے، سبق دیتی ہے کہ کیا مطلب؟ کہ جیسا آپ پہلے کے لوگوں نے کیا ویسا انجام بعد والوں، اور ان کا انجام جو ہوا بعد والوں کا بھی یہی ہوتا ہے. جس طریقے سے ہم مادی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ آپ اگر گیہوں بوئیں گے، بیج ڈالیں گے تو گیہوں کا پودا اگے گا. آپ اگر آم کا بیج ڈالیں گے تو آم کا پیڑ اگے گا. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آم کا بیج ڈالیں اور انگور کی بیل نکلے، آم کا بیل ڈالیں اور کیلے کا درخت اگے. ایسا کبھی نہیں ہوتا.
اسی طریقے سے جن چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے اس میں بھی تاثیر ماضی، حال، مستقبل میں ہم ایک ہی جانتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ 100 سال، 1000 سال، 500 سال پہلے کوئی آدمی زہر کھاتا تھا تو مر جاتا تھا، آج کوئی آدمی زہر کھائے تو اس کی صحت اچھی بن جائے۔ پہلے کسی آدمی کے لیے شہد دودھ مفید تھا تو آج شہد دودھ کی تاثیر تبدیل ہو گئی، نہیں، جو پہلے مادی چیزوں میں تاثیر تھی آج بھی وہی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے پہلے جن اعمال کا جو انجام ہوا آج بھی وہی ہوگا۔ اگر شرک کرنے سے اللہ رب العالمین نے پچھلی امتوں کو تباہ و برباد کیا، مختلف قسم کے عذاب میں گرفتار کیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس پروردگار کی سنت اور قدرتی اصول یہ ہے کہ آم کے بیج ڈالنے سے آم ہی کا پیڑ پیدا ہوتا ہے، زہر کھانے سے ہمیشہ لوگ مرتے ہیں، تو شرک کرنے سے کبھی کے لوگوں کو تباہ کیا جائے اور کبھی کے لوگ ترقی کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ غور کیجئے کہ پہلے لوگوں کا جو جھٹلانے والے ہیں نبیوں کی بات، بہت سے انبیاء آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اپنے مخاطبین سے کہیے، اور آپ تو چلے گئے، وہ مخاطبین بھی چلے گئے، آج ہم اور آپ بھی اس کے مخاطب ہیں، پوری دنیا مخاطب ہے کہ دنیا غور کرے کہ ماضی میں، تاریخ میں بہت سارے پیغمبر اور اللہ کے سچے رسول آئے، جن لوگوں نے ان کی بات مانی ان کا کیا ہوا، اور جن لوگوں نے ان کو جھٹلایا ان کا کیا انجام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس سے پتہ چل جائے گا کہ شرک اور کفر پر اڑے رہنے والے، ہٹ دھرمی کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوئے، ہمیشہ ان کا برا انجام ہوا۔ اور یہ بہت بڑا سبق ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا انجام اچھا ہو تو مکذبین کی روش پر نہ چلیں۔ دوسری آیت، یہ آیت نمبر 11 تھی، 12 نمبر، قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ لوگوں سے کہیے، غور کیجئے، اعلان کیجئے کہ آپ غور کریں آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ ہاں، قل للہ، تو آپ اسی کا جواب دیجئے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ ارے لوگ تو آ رہے ہیں کرایہ دار کی طرح رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کماتے ہیں، جماتے ہیں، بناتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے وارثین کے حوالے کر کے بے بس اور بیچارے ہو کر، بے بس اور بے قابو ہو کر چلے جاتے ہیں۔ جو ہم نے کمایا ہے، ابھی تو جب تک زندہ ہے پراپرٹی اور کاغذات بنا کے اس پر اپنا حق جماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ میری پراپرٹی ہے، لیکن جب ہماری سانسیں رک جائیں گی تو ہمارا کوئی بس رہے گا ہی نہیں۔ ہمارے وارثین اس کو آپس میں تقسیم کریں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، یا پھر ہو سکتا ہے ضائع برباد بھی ہو جائے۔ تو آپ کا اور ہمارا کیا ہے؟ اور جیسے آپ اور ہم آئے چلے جائیں گے کچھ چیزوں کو استعمال کر کے، ماضی کے لوگ آئے اور چلے گئے، اپنے دور کا فرعون، اپنے دور کا نمرود، اپنے دور کے مختلف بادشاہ جنہوں نے اپنے آپ کو بادشاہ سمجھا، اپنی رعایا کو، اپنے سلطنت کو اپنی ملکیت جیسا سمجھ لیا اور اس میں تصرف جیسا چاہتے تھے ویسا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو زمین کا خدا سمجھتے تھے۔ کیا ہوا؟ چلے گئے، وہ ملکیت، وہ پراپرٹی، وہ سلطنت سب کے سب اپنی جگہ ہے، اس کے مالک دوسرے بن گئے، وہ پراپرٹی یا اس میں اختیارات دوسروں کو حاصل ہو گئے۔ ایسا ہی تو پھر یہ کسی کا ہے ہی نہیں، یعنی کوئی اور چلا رہا ہے، کوئی اور اس کا تصرف، جس نے بنایا اس کا ہے۔ وہ کون ہے؟ آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ رکھا ہے۔ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب سورہ فاتحہ کے آغاز میں، ہاں، اور اس سلسلے میں آپ نے پڑھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر ایک کتاب لکھ رکھی ہے، اس کے پاس تحریر ہے کہ ورحمتی سبقت او غلبت، ہاں، سبقت و غلبت، دو الگ الگ روایتوں میں دونوں لفظ ہے۔ ورحمتی سبقت علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت والا بھی ہے، رحمت کی صفت سے بھی متصف ہے، عدل والا، انتقام والا بھی ہے، ہاں، لیکن اس کی صفت رحمت، اس کی عدل اور پکڑ پر غالب ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر کہا، آج بھی جو امام صاحب نے قیام اللیل میں بعض آیتوں میں تلاوت کی، اس میں بھی یہ مضمون آیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو عذاب دینے میں جلدی کرنے لگے، فوراً پکڑنے لگے لوگوں کے گناہوں پر، تو زمین پر کوئی چلتا پھرتا نظر نہیں آئے گا، کوئی بچ نہیں پائے گا، دنیا میں کوئی زندہ ہی نہیں رہے گا۔ ایک غلطی کی اور اللہ رب العالمین کی پکڑائی، صاف ہو گیا۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اور اس کی رحمت کے نشانات کتنی زبردست ہیں، ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ 99 اور 100 قتل کرنے والے کو بھی معاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت دینے کے بعد بھیجتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ، سمجھاؤ، دعوت دو، نشانیاں پیش کرو کہ وہ ہدایت پا جائے۔ وہ جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہہ رہا ہے، وہ جو لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کرو، ما لکم من الہ غیری، میرے علاوہ کوئی تمہارا معبود ہے ہی نہیں،
اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے کی بات کر رہا ہے. قرآن مجید میں ہے کہ دلیل دیجئے، حجت پوری نہیں ہوگی تو اس کے صرف اس بات کے کہنے پر اس کو عذاب میں گرفتار نہیں کیا، مہلت دی، موقع دیا، سمجھایا دلائل پر کے ذریعے حجت قائم کی. اللہ نے اپنے آپ پر رحمت کو لکھ رکھا ہے، اس کی رحمت غالب ہے. ہم اپنے گرد و پیش میں، اپنے وجود میں اور اپنے رشتہ و پیوند میں جہاں بھی نظر ڈالیں، جدھر بھی دیکھیں، اللہ کی رحمت ہی رحمت کا غلبہ نظر آئے گا. ہاں، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ رکھا ہے، اس لیے چھوٹ دے رہا ہے. تم شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، موقع دے رہا ہے، توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے. موت کی علامتوں کے ظاہر ہونے سے پہلے تک تم توبہ قبول کر سکتے ہو. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اب اللہ نے رحمت کو تو لکھا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کر لو، شرک کرتے رہو، اس کی حق تلفی کرو، توبہ بھی نہ کرو اور پھر بچ جاؤ. اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ تم سب کو قیامت کے دن چھوٹ دے کر قیامت تک تم کو اکٹھا ضرور کرے گا. لا یجمعنکم، لام بھی حرف تاکید اور نون ثقیلہ بھی اس میں ہے، دو تاکیدی حرف ہے. ضرور بضرور ایسا ہونے والا ہے کہ قیامت کے دن تم کو اکٹھا کرے گا. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں. تم یہ جو کفار مکہ اور بعض ملحدین، ابھی کہا نا کہ بعض ملحدین کا بھی اس میں خطاب ہے، شروع میں کل کے درس میں آئی تھی بات. ملحدین کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آدمی مر کے پھر سے اٹھے گا، اور وہ اس دنیا کو بھی بس اتفاق مانتے ہیں. کتنی حماقت کی بات ہے، دنیا میں اس سے بڑا پاگل اور بیوقوف کون ہوگا جو یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے ہی نہیں. اس سے زیادہ بیوقوف کوئی ہے ہی نہیں. میں نے کل بتایا، کل یا پرسوں کی بات میں آئی تھی کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز یہاں اس ٹیبل پہ رکھی ہوئی، آپ کے تن بدن پر جو ہے، آپ کی آنکھوں پر چشمہ ہے، کوئی اس چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی ایسا نہیں مان سکتا کہ خود سے بنی ہو، کسی نے بنایا نہیں. تو کائنات کو کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اور جو کائنات کو ایسا مان لے کہ بغیر بنانے والے کے بن گئی، بس یوں ہی اتفاق ہے، تو اس سے بڑا غیر عقلی انسان، عقل و شعور سے پیدل انسان ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں اور فطرت میں بھی اللہ کے وجود اور خالق و مالک کے وجود کا اعتراف پایا جاتا ہے. اسی لیے پوری انسانی تاریخ میں ایسے لوگ جو پیدا کرنے والے کا، رب کا انکار کرتے ہوں بہت ہی کم ملیں گے ہر زمانے میں آپ کو. ہاں، یہ ہم کو چاہے کچھ شور نظر آتا ہو، بہت کم ملیں گے. بلکہ آپ شرح الطحاویہ امام ابن ابی العز رحمہ اللہ کی پڑھیں تو اس میں انہوں نے بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی ہے کہ رب کو سب مانتے ہیں، اور یہ بھی ایک اہم بات کہ رب، آپ پوری انسانی تاریخ میں کوئی مشہور اور بڑا گروہ، کوئی مشہور طائفہ ایسا نہیں پائیں گے جو دو ایسے رب کو مانتی ہو. جملہ دھیان سے، جو دو ایسے رب کو مانتی ہو جو صفات میں اور خوبیوں میں ایک دوسرے کے برابر ہوں. متکافئان فی الصفات والفعل او کما قال، اس طرح کا جملہ انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا گروہ نہیں پائے. مطلب رب کئی اگر کسی نے مانا بھی تو ایک کو سب سے بڑا مانتے ہیں. ہمارے یہاں جتنے کنکر اتنے شنکر کے عقیدے والوں کی کتاب بھی اٹھائیے دیکھیے، تو ان کے یہاں بھی تمام تر شرکیات کے باوجود ہندوؤں کے یہاں ایک بڑی پاور کا تصور، تعلیم موجود ہے. پھر اس میں بعد میں یہ آیا کہ وہ ایک کے تین روپ ہیں، وشنو، برہما، کرشنا، جو بھی تین نام دیتے ہیں، ایک پیدا کرنے والا، ایک جو ہے زندگی کی حفاظت کرنے والا، اور ایک ختم کرنے والا. تین کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تین اصل میں ایک ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تثلیث شاؤل نے، پولیس یا پال نے عیسائیت میں لانے کے لیے ہندو دھرم سے لی، واللہ عالم. بہرحال یہ تثلیث، اس میں بھی وہ لوگ ایک کو، برہما کو سب سے بڑا مانتے ہیں، یا تینوں کو ایک مان کے آخر میں ایک ہی مانتے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ تاریخ سے بھی یہ ثابت ہوتی ہے، جو یہ موہنجودارو ہڑپا کی کھدائیاں ہوئی، جو اس کا کچھ حصہ کہتے ہیں ہندوستان میں ہے، بڑا حصہ پاکستان میں ہے، ہاں، تو اس میں بھی جو کتبات، تحریریں ملی اور اس کی پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کی گئی، تو یہ سمجھ میں آیا کہ ان کے یہاں بھی، اگرچہ ان کے یہاں کچھ بت وغیرہ نظر آتے ہیں، لیکن ان کے یہاں بھی توحید کا تصور موجود تھا. تو توحید دنیا کے آغاز کا، ہمارے یہاں مادہ پرست لوگ، ملحدین، سائنٹسٹ جب تاریخ انسانی بیان کرتے ہیں تو اس طرح بیان کرتے ہیں، وہ جو
ٹوٹمزم کے تحت کہ انسان پہلے امیبا کی شکل میں پانی میں پیدا ہوا، پھر امیبا کے خلیات نے الگ الگ شکلیں اختیار کی، مختلف قسم کے جانور بنے، پھر ایک لمبے عرصے تک پانی میں رہا، پانی سے نکل کے پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ خشکی میں آتا، کچھ دیر خشکی میں رہ کے پھر پانی میں چلے جاتا۔ اس وقت پہلے آبی تھا، پھر جل تھلیا ہو گیا، برماوی جس کو عربی میں کہتے ہیں، پانی اور خشکی میں رہنے والا، پھر ایک لمبے عرصے کے بعد اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ خشکی میں رہنے لگے۔ پھر اس وقت تو وہ ننگ دھڑنگ رہتا تھا، جنگلی تھا، جنگلوں میں رہنے والے جانوروں کی طرح رہتا تھا۔ بتدریج اب اس کے اندر ترقی آنا شروع ہوئی، پھر اس نے کچھ جانوروں کی ہڈیوں کو شکار کے ذریعے سے حاصل کر کے بطور ہتھیار استعمال کیا، پھر یہ کیا، پھر یہ کیا، پھر پہلے پتھر کا دور، پھر لوہے کا دور، پھر اس کے بعد یہ آگ کو حاصل کیا، پکانے وکانے لگا، پھر جب چکر آیا، گول دائرہ اس کو ملا تو اس سے ترقی کا راستہ تیز ہو گیا۔ بتدریج اس کے ہاں یہ تصور ہوا کہ کسی کی پوجا پاٹ ہونا چاہیے، تو کسی نے کسی کو پوجا، کسی قبیلے نے کسی کو پوجا، یہ قبیلے والا یہ قبیلے والا دونوں الگ الگ اور کئی کو مانتے تھے، دونوں میں جنگ ہوتی تھی، جو جنگ جیت جاتا تھا اس کے معبود کو زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا، اس کو مان لیا جاتا تھا۔ پھر بتدریج ہوتے ہوتے ایک چکر ایک پہ آ کے رکا، تب توحید کا تصور آیا۔ شیطان نے آ کر کسی کو کہا کہ ارے فلاں جگہ ایک بڑے بابا بزرگ دفن ہے اور وہ بہت بڑے پہنچے ہوئے ہیں، وہاں جا کے کھدائی کرو تو تم کو یہ ملے گا۔ جا کے لوگوں نے کھودا، وہی ملا تو اس کو معبود مان لیا۔ اس طریقے سے عبادت کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر عبادت میں پہلے شرک تھا، آہستہ آہستہ توحید ہوئی۔ مصر میں ایک خدا را یا رو کہتے ہیں اس کو، کوئی جو ہے آگ کو پوجتا تھا تو آگ کا سب سے بڑا مظہر اس وقت، اور آدمی کھلی آنکھ سے دیکھے تو سورج نظر آتا ہے، تو سورج کو سب سے بڑا خدا مانا، جیسا کہ ایرانی مذاہب میں پایا جاتا ہے، آتش پرستوں میں کئی مذاہب ہیں، اور بھی اس طرح کے مختلف تخیلات پائے جاتے ہیں۔ مادہ پرست لوگ اسی کو کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ خدا، الہ، رب، معبود یہ انسانوں کی ذہنی اپج ہے، اصل میں کوئی ہے وہ نہیں، یہ تسلی کا سامان ہے۔ جنت و جہنم بس تصوراتی چیزیں، حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو جھنجھوڑا اور یہ بتایا کہ دنیا کے انسانوں کی فطرت میں اللہ کی الوہیت کا تصور، یہ بلکہ عقیدہ موجود ہے، ہر شخص اندر سے یہ مانتا ہے، جانتا ہے کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، یہ فطرت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کی اکثر قوموں میں ربوبیت کا تصور ہے، اور جنہوں نے شرک کیا، جیسا کہ میں نے ابھی جملہ نقل کیا، وہاں بھی ایک بڑے معبود کا تصور ہے۔ یزداں اور اہرمن، ایرانی مذاہب کے کچھ لوگ مانویہ دو خداؤں کو مانتے ہیں، اس میں یزداں اور اہرمن کہتے ہیں، ایک روشنی کا ایک اندھیرے کا، لیکن وہ بھی روشنی والے کو اندھیرے والے سے بڑا مانتے ہیں۔ تثلیث کے قائلین جو نصارہ کی اکثریت ہے، اس میں کچھ ایک دو گروہ کو چھوڑ کر رب اب، رب ابن، نعوذ باللہ، یہ ان کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں ورنہ کفر ہے، اللہ کو اب کہتے ہیں، یعنی وہ رب جو باپ ہے، اور حضرت عیسیٰ مسیح کو رب ابن کہتے ہیں، وہ رب جو بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ تو کہتے ہیں اکثر وہاں بھی یہی تصور ہے کہ جو اصلی رب ہے، رب اب جس کو کہتے ہیں یعنی اللہ، وہ بڑا ہے، وہی حقیقی رب ہے۔ تو سب سے بڑا، جن لوگوں نے شرک بھی کیا ان کے یہاں بھی ایک سب سے بڑا، حتیٰ کہ کفار مکہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو رب مانتے تھے۔ آج آپ نے جب ہمارے حافظ صاحب نے 5ویں رکعت شروع کی تو اس میں جو سوالات کیے سورہ یونس میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ کفار مکہ سے پوچھو، کون ہے جو تمہاری آنکھ کان دل و دماغ کا مالک ہے؟ کون ہے جو اس چیز کا، کائنات کا مالک ہے؟ کون ہے؟ تو سب کا جواب یہ خود دیں گے کہ اللہ ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ مضمون ملے گا آپ کو کہ رب کی حیثیت سے یہ اللہ کو ہی مانتے تھے۔ تو اسی سوال کو پوچھا گیا کہ جب آسمان و زمین کو چلانے والا، بنانے والا تم خود مانتے ہو کہ اللہ ہے، تمہارے یہ معبودان نہیں ہیں، تو جس نے چلایا، جو چلا رہا ہے، جس نے بنایا ہے، اس کو چھوڑ کر ان کی عبادت کا کون سا تک ہے؟ کس بنیاد پہ ان کو یہ ایبیلٹی یا قابلیت حاصل ہو گئی کہ آپ ان کو پوجنے لگے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں جب اس کی ہے تو سارا حق اس کا ہے، عبادت کا حق اس کا ہے۔ اب اس نے رحمت لکھ رکھی ہے اپنے اوپر، اس لیے تم کو چھوٹ مل رہی ہے، لیکن قیامت کے دن وہ جمع کرے گا اور حساب کتاب کرے گا۔ اس قیامت کے دن میں کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں، لا ریب فیہ، حساب کتاب ہو کر رہے گا۔ اس کی رحمت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مشرک کافر کو بھی یوں ہی چھوڑ دے، گنہگار اور سرکشوں کا کو ان کے ظلم کا بدلہ نہ لے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، خسارے میں ڈالا اپنے نفسوں کو، یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے۔ ایمان نہ لانے والے حقیقت میں گھاٹے والے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے ہم کسی کو بھی مانیں، چھوٹا اور بڑا، لیکن جو ایمان سے محروم ہے، گھاٹا اٹھانے والا وہ ہے۔ اگلی آیت اللہ نے فرمایا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض
یہ کل آیت گزری تھی کہ آپ کہیں کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی، کارساز، نگہبان، نگراں بناؤں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ کھلاتا ہے، کھلایا نہیں جاتا. آپ کہہ دیجئے، دونوں ایک آیت میں 2 مرتبہ ہے کل، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے وہ شخص بنوں جس نے فرما برداری کی، من اسلم، جو اسلام قبول کرے، جو فرما بردار بنے، ولا تکونن من المشرکین، اور یہ بھی حکم ہوا کہ مشرکین میں سے ہرگز نہیں ہونا. توحید کا اس بات، شرک کی تردید. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. توحید کی یہ بھی دلیل ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں خود اس بات کا ڈر رکھتا ہوں، میں خود ڈرتا ہوں. کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین یوم القیامہ، صاحب کوثر. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو یوم عظیم کے، بڑے دین کے عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے. میں بھی اللہ کے دین اور شریعت کا تابع ہوں، اس کا بندہ ہوں، بندگی کا مکلف ہوں، توحید کا مکلف ہوں. اگر میں نے بھی شرک کیا، اللہ کی نہیں مانی، تو اللہ رب العالمین کا خوف مجھے بھی ہے. اسی سورہ میں مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ایسے جتنے بھی خطاب ہیں، دھیان رکھیے یہ توحید کی انتہائی زبردست اور شاندار دلیل ہے. دنیا میں جن لوگوں کو لوگ پوچھتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرنے والے مخلوق میں سب سے بڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. جو مسلمان ہو کتنا بھی گمراہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مخلوق میں سب سے اونچے درجے والا مسلمان کس کو مانتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ کہہ رہا ہے تو اس سے بڑھ کر توحید کی دلیل کیا ہوگی؟ ابھی پیچھے گزرا کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. آج سورہ آل عمران میں گزرا کہ اے اللہ کے رسول لیس لک من الامر شیء، آپ کا کوئی حق نہیں ہے معاملے میں. یہاں سورہ یونس میں ابھی جو آیت پڑھی اور جو میں نے اس کے بعد پڑھی، ولا تدع من دون اللہ، اللہ کے سوا نہ پکارو، عبادت نہ کرو، ما لا ينفعک ولا یضرک، جو آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا اور نقصان نہیں. ایک ہی آیت میں آپ غور کیجئے اس میں سورہ یونس کی. ہاں یہ سورہ انعام چل رہے سورہ یونس میں کہ آپ اس کی عبادت بالکل مت کیجئے جو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس کا مطلب یہ کہ نبی کو بھی عبادت کی ضرورت ہے. دعا مت کیجئے، نبی کو بھی دعا کی ضرورت ہے، مطلب نبی محتاج ہے. اور نبی پکار رہے ہیں تو کس کو پکاریں گے؟ اب نبی سے بڑا کون ہے؟ نبی کے علاوہ جو بھی ہے آپ سے چھوٹا ہے. اور اللہ کے بعد نبی کے علاوہ جو بھی ہے سب مخلوق ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ کوئی بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا، عبادت کی، تدعو کا دونوں ترجمہ کر رہا ہوں، دعا کرنا پکارنا دونوں ترجمہ صحیح ہے، دعائے عبادت، دعائے مسئلہ. ہاں تو اللہ نے فرمایا اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ بھی ظالمین میں سے ہو جائیں گے، مشرکین میں سے ہو جائیں گے، بچیں گے نہیں. ہاں آگے ایک اور آیت سورہ انعام کی، قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، آپ لوگوں سے کہیے، پوچھئے کہ کون سی چیز گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے؟ کس کی گواہی آپ مانیں گے؟ کون گواہی دے گا تو آپ مانیں گے؟ کوئی سچا آدمی جس کے آپ کے دل و دماغ میں احترام ہے، تقدس ہے، جس کو آپ بہت بڑا سمجھتے ہیں، ایسا کوئی آدمی، ارے مجھ کو فلاں نے کہا تھا، مجھ سے فلاں نے بذات خود کہا. ہم دنیا میں بھی کہتے ہیں میرے دادا نے خود کہا تھا انتقال کے وقت، تو پھر میں اس کا بہت پاس رکھوں گا. تو اب جس کا پاس و لحاظ آپ کرتے ہیں تو کس کی گواہی چاہیے اس سلسلے میں؟ قل اللہ، تو آپ کہیے کہ اللہ ہے. ہاں شہید بینی و بینکم، آپ کہیے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں تم کو توحید کی دعوت دے رہا ہوں، شرک کا رد کر رہا ہوں. تم جن معبودان باطلہ کی عبادت پرستش کرتے ہو، پکارتے ہو، وسیلہ سمجھتے ہو، وہ چھوڑ دو. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں تو اس بات کی سچائی کے لیے میں اپنے اور تمہارے درمیان اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں. میرے اور تمہارے درمیان شہید ہوں، اللہ شہید ہے، گواہ ہے. بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تم کو ڈراؤں اور وہاں تک جہاں تک یہ پہنچے. بڑی جامع آیت، اللہ کا کلام سبھی جامع ہے. اس میں دیکھیے کہ قرآن نازل کیا کہ قرآن کے دعوت و تبلیغ کا کام قرآن کی دلیل سے ہونا چاہیے. گیتا، انجیل، بائبل سے نہیں. لِأُنذِرَكُم، نبی کا طریقہ یہ ہے، قرآن کے ذریعے سے ڈرائیے، قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجیے، قرآن میں ہی ہے، قرآن کے ذریعے سے تاکہ میں ڈراؤں، اور جس تک قرآن پہنچے اس کو ڈراؤں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جب تک دنیا میں تھے آپ نے جیسے جیسے قرآن پہنچا سکتے تھے کوئی کسر نہیں چھوڑی، سب کچھ کیا، محنت کی. اور آپ نے اپنے شاگردوں کو، صحابہ کرام کو بتا دیا کہ اب جن تک نہیں پہنچا ہے آپ کو معلوم ہے تو جن کو نہیں معلوم ہے وہاں تک پہنچاؤ. انہوں نے اپنے لوگوں کو، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور اس کے ذریعے سے حجت پوری ہوگی. تو قرآن نازل ہوا پوری دنیا کو ڈرانے کے لیے، اور اس کے مکلف امت محمدیہ کے وہ لوگ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں. جس کو جتنا علم ہے اتنی وہ تبلیغ کرے. ابھی ایک بحث لوگ چھیڑتے ہیں کہ کوئی بھی تبلیغ کر سکتا ہے کیا؟ سب لوگ سب تبلیغ نہیں کر سکتے. جس کو جتنا معلوم ہے اتنا بتائے گا. بلغوا عنی ولو آیا، میری جانب سے اگر تمہیں ایک آیت ہے تو پہنچاؤ. ایک آیت معلوم ہے تو پہنچانا ہے، ایک آیت معلوم نہیں ہے تو نہیں پہنچانا ہے، ایک آیت معلوم ہے تو 10 آیتیں نہیں پہنچانا ہے، اور آیت معلوم ہے تو آیت پہنچانا ہے. مسئلے مسائل فتوے بازی نہیں کرنا ہے. آپ کی جو لائن ہے، آپ کا جو میدان ہے، اسی میں رہنا ہے، اسی دائرے میں. جو آپ کا میدان نہیں ہے، جب آپ سے پوچھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کیا گیا تو جس چیز کا جواب آپ کو نہیں تھا، آپ نے وقت مانگا، بعد میں جواب دیا. آپ سے روح کے متعلق سوال کیا گیا، کلالہ کے متعلق سوال کیا گیا. ایسے کئی سوال ہے قرآن میں ہے کہ آپ سے یسألونک کذا، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں. اللہ نے جواب دیا تو اللہ کے جواب کا انتظار کرنا چاہیے. اور آپ کو اللہ کا جواب نہیں معلوم ہے تو اللہ کے جواب کو جاننے والوں کی طرف پھیرنا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے. لا ادری کہنا سیکھیں کہ مجھے نہیں معلوم. ہاں، تو اللہ نے کہا کہ قرآن وَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے سے ڈراؤں تم کو اور ان کو بھی جن تک پہنچے. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں کچھ؟ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میں اس بات کی گواہی دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. اب تم کیا گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کچھ اور بھی معبود ہیں؟ قل لا اشہد، آپ اعلان کیجئے کہ میں اس کی گواہی نہیں دیتا. میں نے تم کو سمجھا دیا، بول دیا، اب تمہارے سامنے ایک بات آ گئی. اب تم اگر اس میں پڑے ہو اور اپنے آپ کو مطمئن کر رہے ہو تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے. جب قیامت کے دن عذاب کا شکار ہوگے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس دعوت نہیں آئی تھی. یہ گواہی میں دے رہا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے ہی نہیں. قل انما هو الہ واحد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ تو بس ایک ہی معبود ہے. واننی بریء مما تشرکون، اور میں بری ہوں اس سے جس جو تم شرک کرتے ہو. اس کے بعد یہاں جو میرے پاس کتاب ہے، انہوں نے آیتوں کے نمبر دیے. 30 آیتیں ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ انعام میں پورے آگے پیچھے اس توحید کی دعوت دی، اور قل کہہ کے یا دوسرے انداز میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں میں یہ اعلان کریں، یہ دعوت دیں، یہ دلیل پیش کریں. اسی میں سے آیت نمبر 50، میں ایک دو کا اس میں سے 29 آیتوں میں سے ایک آیتوں کو پیش کر رہا ہوں. آیت نمبر 50 سورہ انعام کی، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. آپ لوگوں سے کہہ دیں، نبی سے کہا جا رہا ہے، سید المرسلین خاتم النبیین، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. کسی شاعر نے یہاں تک کہنے کی جرت کی، پرانی باتیں ہو گئی ہیں لیکن یاد آ جاتا ہے. ہاں، اور ابھی بھی اس عقیدے کے ماننے والے بہت بڑی تعداد میں ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں موجود ہیں کہ اللہ کے دامن میں اس طرح کا کچھ ہے. لفظ بھول رہا ہوں. اللہ کے دامن میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے یہاں ایک قوالی چلتی تھی، بھر دے جھولی میری یا محمد. چلتی تھی نا قوالی. ہاں، بھر دے جھولی میری یا محمد. آگے کیا ہے؟ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ہمارے بعض علماء کو میں نے شعر پڑھتے ہوئے سنا کہ امت کیا ایک شعر بولتے ہیں. ایک دیوبندی عالم نے لکھا تھا تو مجھے بہت حیرت ہوئی تھی کہ شاہ مدینہ، امت پہ بڑا برا وقت آیا ہے، کچھ ہماری مدد کیجیے، پناہ تیری پناہ چاہیے. ان لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا، یا پڑھا تو مانا نہیں، یا سمجھا نہیں، سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کہہ رہا ہے، کتنا کلیئر ہے. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی چھوٹا سا جو کم عمر بچہ ہوگا اس سے بھی میں ترجمہ کر کے، آپ ترجمہ کر کے اس آیت کریمہ کا پوچھیے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. کہ رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے. اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہے. جب میرے پاس نہیں ہے اور پیچھے آگے کہا کہ کیا آسمان زمین میں اللہ کے سوا کوئی مالک ہے ہی نہیں، تو میں کیا دے سکتا ہوں؟ اور اللہ کا خزانہ اللہ کے پاس ہے. اور اللہ کا خزانہ کیسا ہے؟ وہ حدیث قدسی کا آخری جملہ، مسلم شریف کی لمبی حدیث،
امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اہل شام راویوں کی سب سے بہترین حدیث ہے، جس میں اللہ نے حدیث قدسی ہے، اللہ نے بار بار خطاب کیا ہے میرے بندو تم میں کا اول آخر انسان جنات، آخری جملہ ہے کہ تم میں کا اول انسان آخری انسان، سارے جن سارے انسان اول و آخر سارے کے سارے ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی، سارے لوگ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، تصور کیجئے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقل کر رہے ہیں، اللہ کا فرمان ہے، حدیث قدسی آخری جملہ ہے لگ بھگ سیکنڈ لاسٹ، تو وہ اللہ نے کہا کہ سارے کے سارے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے سارے انسان، پہلے جن سے لے کے قیامت تک کے سارے جن ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں، ہاں فسألونی، اور سب کے سب اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگے، سوال کرے، اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، فأعطیت کل انسان مسألتہ، اور میں ہر انسان کو جو جو وہ سوال کر رہا ہے دیتا جاؤں دیتا جاؤں دیتا جاؤں، سب کو دو جو مانگے دیتا جاؤں، ما نقص ذالک مما عندی، تو میرے پاس جو خزانہ ہے اس میں کمی نہیں ہوگی، الا کما اغمس المخیط فی البحر، مگر اتنا ہی جیسے کوئی سوئی سمندر میں ڈبوئی جائے، سمندر میں سوئی ڈبا کر نکالیں تو سمندر میں کتنی کمی ہوگی، میرے خزانے میں سارے انسان جنات مانگتے جائیں میں دیتا جاؤں، میرے خزانے میں اتنی کمی ہوگی، بلکہ اتنی بھی نہیں ہوگی، یہ تو سمجھانے کے لیے کہا ہے، کتنی کمی ہو جائے گی سمندر میں، غور کیجئے، اللہ کا خزانہ ہوا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے خزانے رسول کے پاس بھی نہیں ہے، اس آیت میں کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، ہے ہی نہیں، ہاں ولا اعلم الغیب، اور میں غیب نہیں جانتا، کتنی کلیئر بات ہے، میں غیب نہیں جانتا۔ اب ہمارے ہاں جو لوگ اس بات علم غیب کے چکر میں پڑتے ہیں، قرآن کی اس محکم آیت کو ہوتے ہوئے، ایک نہیں ایسی متعدد آیتیں، بے شمار حدیثیں ہیں، اور پھر واقعات میں اللہ کے رسول ہم کے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ غیب نہیں جانتے تھے، لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب جانتا، قرآن ہی میں ہے، تو آپ کہیے کہ اگر میں غیب جانتا تو بھلائیاں ہی بھلائیاں کرتا، وما مسنی من سوء، اور مجھے کوئی برائی چھوتی ہی نہیں۔ آپ کو پہلے سے پتہ چل جائے کہ ادھر میں جاؤں گا تو گڑھے میں گر جاؤں گا، تو آپ جائیں گے کیا؟ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو واقعات ہوئے، لوگوں نے دھوکے سے کہا کہ ہمارے یہاں مبلغ بھیجیے، صحابہ کو بھیج دیا، لے جا کے دھوکے سے شہید کر دیا، تو اب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے، اور پھر آپ مہینہ بھر ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھتے رہے، تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول اگر غیب جانتے تھے پھر بھی بھیج دیا، مطلب قاتلین میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، آپ یہ کہنا چاہتے ہو؟ جانتے بوجھتے موت کے منہ میں دھکیل دیا اپنے صحابہ کو، اور پھر بد دعا بھی دے رہے ہیں۔ ایسے کتنے واقعات ہیں، غور کرتے جائیے۔ ابھی آپ نے سنا آج کی قرأت میں کہ منافقین ومن اہل المدینہ کیا ہے آگے ہے، مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، کہ اہل مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نفاق میں سخت ہو گئے ہیں، سرکش ہو گئے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے آپ انہیں، اے رسول آپ نہیں جانتے ان منافقین کو، میں جانتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں غیب کی جو کنجیاں ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا۔ قرآن میں حدیث میں بار بار ہے کہ قیامت کب واقع ہوگی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا تو آپ نے جواب دیا کہ مال مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا اس معاملے میں، یعنی جو آپ جانتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی آپ کو نہیں معلوم، ایسے مجھے بھی نہیں معلوم۔ پھر بھی لوگ کہہ رہے ہیں فلسفیانہ منطقیانہ بحثیں کھینچتان کے، قرآن و حدیث کے مضامین کو توڑ مروڑ کے وہ چیز ثابت کرتے ہیں جو قرآن و حدیث کے واضح اور محکم آیتوں کے خلاف ہے۔ اس سے بڑی جرت جسارت کیا ہوگی؟ ایک تو آپ شرک کر رہے ہیں، دوسرے اللہ کے کلام کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ کیا اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں غیب نہیں جانتا تو مان لیجئے غیب نہیں جانتا، اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات جو اللہ نے دیے ہیں، وہ مقام مرتبہ اس سے کوئی کم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ آپ کی رسالت کی حیثیت اور جو خصائص اور صفات امتیازات اللہ نے دیے ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی موجود ہیں۔ آپ کے غیب کا اس بات کرنے سے اللہ کا رسول کا مقام بڑھ جائے گا اور غیب کا انکار کرنے سے گھٹ جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ نے ہی آپ کا مقام بتایا ہے کہ آپ سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، انبیاء کی امامت فرمائی، صاحب کوثر ہیں، شفیع المذنبین یوم القیامہ ہیں، لیکن غیب نہیں جانتے اس لیے کہ اللہ نہیں ہے۔ غیب وہ جانتے ہیں جو اللہ نے بتایا۔ اب یہ محکم ہے، اس میں کچھ لوگ چھینچ تان کے، ارے اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نماز پڑھتے ہوئے پیچھے بھی دیکھتا ہوں،
میں سوتا ہوں لیکن دل جاگتا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے علم کہا کہ میں بھول جاتا ہوں، تو آپ نے اپنا مٹھا لے کے اس کی چادر میں ڈالا، کہا دیکھو غیب بانٹ رہے ہیں آپ، کہتے غیب جانتے نہیں ہیں. تو ان حدیثوں یا ان دلیلوں کی بنیاد پر جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس معنی میں متشابہ کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کو دلیل بنا کے یہ جو واضح اور محکم ہے ان کو رد کیا جا رہا ہے. ہاں سورہ آل عمران میں ہے نا کہ فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، کہ اس میں محکم آیتیں ہیں، یہی اصل کتاب ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری متشابہات ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، گمراہی ہے، وہ ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں جو متشابہ ہیں، فتنہ چاہتے ہوئے، اس کی تعویل چاہتے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث، یہ آیت کریمہ پڑھی اور کہا کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی ایسی آیتوں کے پیچھے پڑتا ہے، صاف صاف معانی اور مطالب کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی طرف بھاگتا ہے جو صاف نہیں ہے، تو یہ اللہ نے انہی کا نام لے کے نشاندہی کی ہے، تم ان سے بچنا، دور رہنا. یہ ساری تعلیمات صاف ہیں، لیکن پھر بھی امت کے لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں میرے پاس غیب کا علم ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. میں کیا ہوں؟ میں ایک انسان ہوں، لیکن خصوصیت کیا ہے؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، آپ کہیں میں صرف اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. اللہ جو حکم دے رہا ہے، تعلیمات دے رہا ہے، میں وہی مانتا ہوں، اسی کی اتباع کر رہا ہوں. اور رسول جب اس کی اتباع کرنے کے پابند ہیں، تو ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر فلاں بابا فلاں بزرگ کے پیچھے کیوں بھاگیں؟ کتنی صاف صاف بات ہے. اللہ نے قرآن حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، کسی امام کے اقوال کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے، کسی کے خواب اور کشف کا ہمیں مکلف نہیں بنایا ہے. پھر بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، کھینچتان کے قرآن حدیث کو بے حیثیت بناتے ہیں اور فلاں کے پیچھے چلنے کی بات کرتے ہیں. خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تو بس اس کی اتباع کر رہا ہوں جو میری طرف ہے. اب ہم اگر اللہ کے رسول کی اتباع کریں تو اس کا مطلب ہم اللہ کی بات کو مان رہے ہیں رسول کے تھرو. جب ہم نے کلمہ ان کا پڑھا ہے تو یہی ماننا چاہیے. آگے اللہ نے یہ بھی کہہ دیا اسی جملے میں کہ آپ یہ کہہ دیجئے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، آپ پوچھئے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا، نابینا اور بینا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں مثال کہاں سے کیسے فٹ ہو رہی ہے؟ ایک آدمی قرآن و حدیث کو مان رہا ہے، ایک آدمی قرآن و حدیث کو نہیں مان رہا ہے. قرآن حدیث بینائی ہے، اور قرآن حدیث کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرنا کہ فلاں کی تقلید کی جائے، فلاں پیر صاحب کی اتباع کی جائے، فلاں کو مانا جائے، فلاں باپ دادا کے طریقے کو اختیار کیا جائے، یہ اندھا پن ہے. ہاں علم ہے قرآن و حدیث، علم ہے وحی، علم ہے جو اللہ نے اتارا، اور اس کے علاوہ جو ہے سب کے سب گمراہی ہے، جہالت ہے. اگر اس سے ٹکرا رہی ہیں، ہاں اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کی وضاحت ہو رہی ہے، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ یہ آیت نمبر 50 تھی، اور میں نے کہا 30 آیتیں ہیں. اسی ضمن میں جو آیت نمبر اخیر کی 161 میں پڑھوں، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آخر میں سورہ انعام کے بالکل آخر میں 161 نمبر آیت ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے میری رہنمائی کی ہے، ہدانی ربی الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. ہم ہر نماز میں کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اب صراط مستقیم کہاں ہے؟ اللہ کے رسول کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیے کہ میں جس راستے پہ ہوں، مجھے اللہ نے جو راستہ دیا ہے وہی صراط مستقیم ہے. ہاں یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ دیناً قیما، سیدھا مضبوط دین. ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی ملت ہے، طریقہ ہے. جو حنیف تھے، حنیف یعنی مائل ہونے والا، مطلب جو دوسرے معبودوں سے کٹ کر، ان سے ہٹ کر صرف اللہ سے لو لگانے والے، جوڑنے والے، یعنی توحید والے. یک رخا حنیف کا ترجمہ کریں گے، یک رخا سب سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. کفار مکہ کے لیے اس میں تعریض بھی ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کی ملت پر ہیں، اللہ کے رسول حضرت ابراہیم شرک نہیں کرتے تھے اور تم شرک کرتے ہو، تو کیسے ابراہیم کے طریقے پہ ہوئے؟ آگے اللہ نے کہا آپ یہ بھی اعلان کیجیے اے رسول، یہ جو جملہ کہا کہ میرا صراط مستقیم ہے، تو وہ صراط مستقیم کی بنیاد کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ یہ بھی اعلان کر دیجیے کہ میری نماز اور میری قربانیاں، نماز جسمانی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت، نسک قربانیاں، اور اس میں حج کے ارکان بھی شامل ہے. تو مالی عبادت میں حج اور زکوٰۃ کے بعد سب سے اہم عبادت، تو میری قربانیاں
اور میرا جینا مرنا، یعنی میری ساری جسمانی عبادتیں، میری مالی عبادتیں، میرا جینا مرنا، زندگی اور موت کے جتنے معاملات ہیں، للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے ہے۔ کون؟ اللہ جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پروردگار پالنہار ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں۔ سورہ انعام کے آخر میں گویا یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ یہ آپ اعلان کیجئے آپ کا یہ دین ہے، اور اس دین میں بالکل صاف صاف تعلیم ہے کہ سارا حق عبادت کا صرف اللہ کا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وبذالک امرت، تو اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا ہے تو امت کو بھی دیا گیا، کیونکہ ہمیں امت کو کہا گیا کہ آپ کے لیے نبی کی شان میں، کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، تو جس چیز کا حکم رسول کو دیا گیا وہ ہم کو بھی دیا گیا آپ کے واسطے سے۔ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں، یعنی اللہ کی بات کو میں رد نہیں کر سکتا، مجھے تو ماننا ہی ماننا ہے۔ جب میں توحید کا کلمہ پڑھ رہا ہوں تو یہ میں اس کا پابند ہوں کہ اس بات کو تسلیم کروں۔ اسی طریقے سے آیت نمبر 151 ابھی میں نے پڑھی تھی، اس کا کچھ حصہ کہ قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم، ہاں آپ کہیے کہ میں تمہارے سامنے تلاوت کروں جو تم پر تمہارے پروردگار نے حرام کیا ہے، ہاں اللہ تشرکو باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کچھ بھی شرک نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اور اولاد کو قتل نہ کرو، یتیم کا مال ظلمن کھاؤ نہیں، اور جو ہے وہ ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرو۔ یہ 10 احکامات ہیں ان آیتوں میں 151 کے بعد، اور اس میں شروعات بھی اللہ نے کی کہ شرک نہیں کرنا، آخر میں بھی کہا شرک نہیں کرنا، آخر میں بعد میں کہا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو۔ اللہ کے رسول نے راستہ دیا اور کہا پابندی، قرآن کہہ رہا ہے میں اسی راستے کو ماننا، کوئی دوسرا راستہ نہیں چلے گا، ہاں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسرے راستوں کو، السبل پہ نہیں چلنا۔ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ جو جیسا چل رہا ہے، جس مسلک کو مان رہا ہے ماننے دو، اللہ کہہ رہا ہے نہیں چلے گا، لوگ کہہ رہے ہیں چلے گا، کس کی مانیں گے؟ آپ کی ہماری نجات، اس کے چکر میں نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، آپ کہیں ہی نہیں، آپ اپنے ذمہ دار ہیں، اپنے بال بچوں کے ذمہ دار ہیں، تو سوچئے کہ آپ اپنے اور اپنے بال بچوں کے بارے میں یہ اس بات کی فکر رکھتے ہیں کہ نہیں کہ میرا بچہ جہنم کے راستے پہ نہ جائے، جنت کے راستے پہ جائے۔ تو اللہ رب العالمین کا کلام کہہ رہا ہے کہ وہ ایک ہی راستہ ہے جنت کا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے صراط مستقیم، توحید سے بچ کر، شرک سے بچ کر توحید پہ چلنا، اور دوسرے راستوں سے بچ کر رسول کے طریقے پہ، صحابہ کے طریقے پہ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اگر دوسرے راستوں پہ چلو گے، اس پہ نہیں چلنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر ایسا کرو گے کہ دوسرے راستوں پہ قرآن حدیث والا، صحابہ والا چھوڑ کے فلاں اور فلاں کے چکر میں پڑھ کے چلے گئے، تو تم کو اللہ کے راستے سے، صراط مستقیم سے، جنت کے راستے سے وہ دوسرے راستے سے ہٹا دے گا۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، فرقہ بنا دے گا تمہیں، عن سبیلہ، ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ بات ہے جس کی اللہ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے، وصیت کی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم بچ جائیں، اس کا راستہ یہ ہے، ہم ماننے کو تیار نہیں ہے، امت ماننے کو تیار نہیں ہے، قرآن کو پڑھ رہی ہے، رمضان میں دہرا رہی ہے، مانتی نہیں ہے، کیا کہا جائے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو قرآن کو سمجھ کر اور ماننے کے جذبے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کی تلاوت کے ساتھ۔ پھر یہ آیت نمبر 151 ہے، یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی اور اس کا تھوڑا سا ذکر کیا، اس میں جو احکامات ہے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یتیم کو اولاد کو نہ مارنا، یتیم کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، اس کو اس کا حق دینا، یہ آگے پڑھی ہے اس میں ان آیتوں میں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو معلوم کرے جس پر آپ کی وفات ہوئی تھی، تو وہ قرآن کی ان آیتوں کو پڑھ لے، سورہ انعام کی قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، یہ آیت پوری پڑھی اور کہا کہ یہ وہ وصیت ہے، اس میں 10 احکام جو بیان کیے گئے ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کل اس آیت پر گفتگو ہوئی تھی۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، کہ اس سورہ مبارکہ نے مشرکین کے ساتھ مکالمہ اور بحث کرنے اور توحید کو ثابت کرنے کا ایک بہت ہی عمدہ قسم کا نمونہ نقل کیا کہ کس طریقے سے مشرکین پر حجت قائم کی گئی، دلیل قائم کی گئی، ہاں، اور یہ جو نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 74 سے لے کے آیت نمبر 83 تک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے
اگر اس سے پتہ چلا کہ شرک اور بدعقیدگی باپ میں ہے تو بیٹے کو بھی سمجھانا چاہیے، دلیل دینا چاہیے۔ اور سورہ مریم میں اللہ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا تھا، آپ ان کی تقریر پڑھیے کہ میرے پاس علم آیا، انہو قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعونی، لہذا میری بات مانیے، اتباع کیجیے۔ مطلب اگر چھوٹے آدمی کے پاس دلیل ہے تو بڑے کو چاہیے کہ اس کی بات مانے، دلیل کی اتباع ہونی چاہیے، شخصیت کا نہیں معاملہ ہوگا۔ عمر کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہے یہ جمعہ 8 دن ہوا، کل کا لونڈا مجھے سکھائے گا، ہمارے ہاں بولتے ہیں نا اس طرح، یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی بات مانی جائے گی جس کے پاس دلیل ہے، علم ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم نے کہا کہ کیا آپ اتتخذوا، کیا ہے، اتتخذوا اصناما آلہہ، کیا بتوں کو آپ معبود بناتے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی ملکیت اور ملکوت کو دکھایا، ہاں، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اس انداز سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت تو ملی، رسالت تو ملی بعد میں، لیکن آپ نے اپنی عقل و شعور کا استعمال کیا، تو عقل و شعور نے بھی یہ فتویٰ دیا کہ میرے ابا جو بت بناتے ہیں، پوچھتے ہیں، میری قوم جو کر رہی ہے شرک، وہ صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ کے دلائل، اللہ کی وحی کے علاوہ انسان کی عقل اور فطرت بھی شرک کو قبول نہیں کرتی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ملکوتیت کو دیکھ کر ابراہیم یقین میں آ گئے، اور پھر حضرت ابراہیم نے اپنے باپ اور قوم کو خطاب کر کے ان کا رد کیا، سمجھایا، یہ دلیل دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں، کتنا پیارا انداز ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں جو آگے بتایا، پڑھیے، فلما جن علیہ اللیل قال رأى کوكبا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب ان پر رات طاری ہوئی، جنہ اندھیرا چھانا، جن اس مخلوق کو کہتے ہیں جو نظر نہیں آتا، جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو پیٹ کے اندر ہوتا ہے، دکھائی نہیں دیتا، جنہ اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے آڑ میں آ جاتا ہے سپاہی اور ہتھیار کو، وار کو روک لیتا ہے۔ جنت اس باغ کو کہتے ہیں جو باہر سے اتنا گھرا ہوا ہو کہ اندر کا کچھ نظر نہ آئے۔ تو جیم نون کی کے معنی میں چھپنا اور اندھیرا ہونا شامل ہے۔ تو جب رات چھا گئی، رآ کوكبا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کو دیکھا، تارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، کہا یہ میرا رب ہے۔ اب یہاں سوچنے والی بات ہے کہ کیا حضرت ابراہیم نے ستارے کو رب مان لیا، شرک کر لیا؟ جی نہیں۔ ہاں، علامہ ابن کثیر نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ ابراہیم کا یہ قول ناظر کی حیثیت سے نہیں تھا، مناظر کی حیثیت سے تھا۔ ناظر غور کرنے والا، حضرت ابراہیم غور نہیں کر رہے تھے، بلکہ مناظر کی حیثیت سے قوم کو سمجھانا چاہتے تھے۔ اس لیے پہلے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قوم بتوں کی بھی پوجا کرتی تھی، ستاروں کی بھی پرستش کرتی تھی، بلکہ بعض اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ جو ستارہ پرست قومیں ہیں، یونانی ہوں، دوسرے ہوں، خود ہندوستان میں بھی آپ دیکھیے کل تک تذکرہ نکلا تھا ستاروں کی چالوں کا، اور اس کے بیس پر انہوں نے مختلف معبود بنا لیے۔ تو یونانیوں میں بھی ایسا تھا کہ فلاں ستارہ ایسی تاثیر رکھتا ہے، اس کے اندر ایسی پاور اور شکتی، طاقت ہے، تو اس کی طاقت اور شکتی کے اعتبار سے ایک شکل و صورت بنا کر بت بنا لیا کہ یہ فلاں ستارے کا پرتو ہے، اس کی درشٹی اور نگاہ سے ہمیں وہ دیکھتا ہے، تو ستاروں کو شکلیں دے دی بتوں کی۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا بھی معاملہ ہو، وہ جیسا بھی رہا ہو، وہ ستاروں کو بھی پوچھتے تھے۔ ہمارے یہاں یونانی اور مشرک قوموں میں اکثر لوگ اس قسم کی ستارہ پرستی کے، اور جیسے کہ میں نے بتایا ابھی کہ مصر کے جو مشرک قوم تھی، وہ بھی رو کہہ کے اس کو، سورج کو اس کا رمز کہتی تھی، اور مجوسی لوگ بھی، آگ کی پرستش کرنے والے بھی سورج کو عبادت کے لائق مانتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی ابھی دیکھیے یہ بی جے پی کی طرف سے یہ بحث اٹھتی رہتی ہے کہ سوریہ نمسکار کیا جائے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج طلوع ہونے لگے اور غروب ہونے لگے تو اس وقت نماز نہیں پڑھنا ہے۔ حدیثوں میں اس کی ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ شیطان اپنے دو سینگوں کے بیچ میں سورج کو لے لیتا ہے، اور مشرکین اس وقت جب عبادت کرتے ہیں، مشرکین اس وقت میں سورج کی عبادت کرتے ہیں، سوریہ پوجا کرتے ہیں، تو گویا وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، شیطان اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ میری عبادت کر رہے ہیں، میری پوجا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال سورج اور ستاروں کا معاملہ اکثر مشرک قوموں میں پایا جاتا ہے۔ خود مشرکین مکہ میں اس قسم کے عقائد پائے جاتے تھے، ستارہ ٹوٹا تو
دمدار ستارہ ہو نکلتا، کہتے کوئی مرتا ہے، گہن لگتا تھا تو اس کا عقیدہ ایسا ہی تھا کہ کسی کی موت یا کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہے، گہن لگا۔ اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، خطبہ دیا تو اس میں کہا کہ ان الخسوف والخسوف آیتان من آیات اللہ، یہ سورج گہن چاند گہن اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہے، لا ینخسفان او لا ینکسفان لموت احد ولا لحیاتی، یہ کسی کی زندگی اور موت کی وجہ سے ان پر گہن نہیں لگتا۔ تو یہ عقیدہ حضرت ابراہیم اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ستارہ ہے، چلو اس کو میں معبود مان لیتا ہوں، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا، غائب ہو گیا، تو کہا انی لا احب الافلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد چاند نظر آیا، کہا چاند میرا رب ہے، کہا یہ بھی ڈوب گیا، تو کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے راستہ نہیں بتایا، لئن لم یہدنی ربی، اگر میرے رب نے مجھے راستہ نہیں بتایا تو میں تو گمراہ لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ پھر وہ بھی ڈوب گیا، پھر سورج نکلا، ہاں وہ ڈوب گیا، اور حضرت ابراہیم کا جملہ میں نے نقل کیا، پھر سورج نکلا تو کہا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، سورج کو جب ابھرتے دیکھا، ہاں نمودار ہوتے، تو کہا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے ابھی تک جن کو دیکھا آنکھ سے۔ ہاں ستاروں میں کچھ سورج سے بھی کئی کروڑ گنا بڑے ہیں، بہرحال جو نظر آتے ہیں اس میں سورج بڑا نظر آتا ہے دنیا سے ہماری آنکھ سے، تو کہا یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو نکلنے کے بعد ڈوب رہے ہیں، میں کیسے ان کی پوجا کروں؟ میں اپنے الفاظ میں ان کی بات کو تھوڑا سا وضاحت سے سمجھا رہا ہوں۔ سوچئے، آپ بھی سوچئے کہ حضرت ابراہیم کی اس بیان میں کیا ہے حکمتیں۔ ایک چیز نکل رہی ہے، ڈوب رہی ہے، طلوع ہو رہی ہے، غروب ہو رہی ہے، کیا مطلب اس کا؟ اسی کو کسی نے بنایا ہے، اور یہ طلوع اور غروب کا جو سسٹم ہے، اس سسٹم کے یہ پابند ہے، نظام کے پابند ہیں، اسی پہ رواں دواں ہے، مطلب چلانے والا انہیں چلا رہا ہے، یہ خود کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ تو جو نکل کے ڈوب رہا ہے وہ میری بات سنے گا کیسے؟ میرا کام بنائے گا کیسے؟ تو میں ایسے لوگوں کی پوجا نہیں کرتا۔ انی، اس کے بعد حضرت ابراہیم کی بہترین تقریر، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اس رب کی طرف، اس ذات کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد قوم نے خطاب کیا تو کہا کہ ہمارے معبودوں سے تم کو ڈر نہیں لگتا؟ تو کہا میں ان سے کیوں ڈروں جن کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو، جبکہ وہ طاقت بھی نہیں رکھتے، اور تم اس رب سے نہیں ڈرتے جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا، سارا اختیار رکھتا ہے، تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہوئے تم کو ڈر نہیں رکھتا۔ ای الفریقین احق بالامن، ان دو تمہارے اور میرے درمیان امن کا حقدار زیادہ فریق، کون سا فریق امن چین کا زیادہ حقدار ہے؟ آگے اللہ نے کہا، اللہ کا جملہ، یا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ہی کا جملہ ہے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ اللہ کے رسول نے کہا ظلم سے مراد، بخاری کی لمبی حدیث، ہاں صحابہ نے پوچھا تھا، ظلم سے یہاں مراد شرک ہے، جو ایمان لا کے ظلم یعنی شرک کی ملاوٹ نہ کرے ان کے لیے امن ہے، عذاب سے وہی بچیں گے۔ عذاب سے بچنا ہے تو اپنے ایمان کو شرک سے بچائیے۔ یہاں جتنے لوگ ہیں، یہ خود بھی اور اپنے ارد گرد دوست احباب سب کو یہ پیغام دنیا میں ضرور دیتے رہنا جہاں موقع ملے کہ بھائی شرک سے بچو، سیکھو شرک کسے کہتے ہیں، معلوم کرو۔ نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ شرک کر رہے ہیں، اچھے لوگ کر رہے ہیں۔ میں نے شاید ذکر کیا تھا، ہاں اجمیری، خواجہ اجمیری جن کو کہتے ہیں، ان کا 786واں جب عرس تھا تو آل انڈیا ریڈیو کے کسی اناؤنسر نے یہ کہہ دیا تھا کہ اتنے لاکھ لوگوں نے خواجہ صاحب کی آج جو ہے عبادت کی، تو اس پر جماعت اسلامی کے ارکان دعوت سہروزہ نے لکھا، اس پر خبر و نظر میں لکھا، اس کو نقل کیا، پھر اس کا رد کیا اور کہا کہ کوئی مسلمان جو ہے ان کی عبادت نہیں کرتا، جو لوگ گئے تھے ان کی عبادت نہیں کی۔ تو میں نے اس پر مضمون لکھا، اس میں نے لکھا کہ وہ آل انڈیا ریڈیو والا زیادہ سمجھدار اور عالم آدمی تھا، اور یہ دین کا کام کرنے والے یہ سمجھ ہی نہیں پائے، ان کی بات کی وجہ سے وہ شرک کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو کیا عبادت ہی کی تھی، ان کو سمجھانا چاہیے، اور آل انڈیا ریڈیو والے نے صحیح بات کہی تھی۔ قرآن حدیث یہ کہتی ہے کہ آپ جب برکت کی نیت سے اپنے دعاؤں اور استغاثے کے نام پر سفر کر کے کسی کے مزار پر جا رہے ہو، لو لگا رہے ہو، طواف کر رہے ہو، چوم رہے ہو، تبرک حاصل کر رہے ہو، عبادت ہے یہ۔ اور یہی نہیں جاننے کی وجہ سے جو دعوت نے کہا کہ عبادت نہیں ہے، اسی لیے تو کر رہے ہیں۔ اگر ان کو سمجھا دیا جائے تو اس میں بہت سارے لوگ جو اللہ سے ڈریں گے، جہنم سے ڈریں گے، وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ان کی عبادت ہے تو ہمیں عبادت ان کی نہیں کرنی ہے، عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ اور وہ یہی تو کہتے ہیں کہ ہم ان کو کر کے ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔
کفار مکہ بھی کرتے تھے، تو یہ مانتے تھے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں غیر اللہ کی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو پوری تقریر کی، اس کو غور کیجئے، یہ مناظرہ ایک ان کے یہاں ہے، پھر اپنے والد سے الگ سے خطاب کیا، نمرود سے الگ مناظرہ کیا۔ حضرت ابراہیم کی اس زندگی میں دعوت و تبلیغ کا اور ہماری اپنی توحید کو مضبوط بنانے کا زبردست مواد موجود ہے۔ کسی مشرک سے اگر نپٹنا ہے، اس کو جواب دینا ہے، تو جیسے سورہ آل عمران میں کچھ باتیں بیان کی گئیں، اس کا مطالعہ کریں اور انبیاء کا دعوت کا طریقہ دیکھیں۔ یہ دیکھیں کہ کس نبی کے سامنے کیسے اور کون لوگ تھے۔ حضرت ابراہیم کے سامنے باپ تھے، حضرت ابراہیم کے سامنے ایک مرتبہ بادشاہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے قوم آئی، کہاں کیسے خطاب کیا، کیسی دلیل دی، اور سب دلیلیں دینے کے بعد آخر میں کیا کیا۔ اسٹیپ ہے یہ، آپ اسٹارٹ میں آخری مرحلے میں اسٹیپ میں نہیں جا سکتے، شروعات میں ہی آخری والی چیز اختیار نہیں کر سکتے، اس کے اپنے کچھ تقاضے ہیں، جیسے توڑ دینے والا معاملہ جو تھا۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ، ہارون علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی دعوتوں کی جو رودات قرآن میں بیان کی گئی ہے، اس میں غور کیجئے کہ کہاں کس طرح کی دلیل انبیاء کرام نے دی ہے۔ انبیاء کرام جو دلیلیں دیتے ہیں وہ بڑی مضبوط، زبردست۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اس میں اس سورہ مبارکہ نے ایک ایسی فاصل آیت ہے اس میں جو دلالت کرتی ہے کہ الا ان آیات اللہ فی کونہ ترا، کہ اللہ کی نشانیات کائنات میں دیکھی جا سکتی ہیں، لیکن جب دل جب اندھا ہوتا ہے۔ اس میں ایک ایسی آیت ہے، قد جاءکم بصائر من ربکم، یہ آیت لکھی، آیت نمبر 104، کہ اگر آدمی، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ نے کہا کہ اللہ کی نشانیاں زمین میں کائنات میں بکھری ہوئی ہے، لیکن جب انسان کا دل اندھا ہو جائے، غافل ہو جائے، تو آنکھیں بھی اندھی ہو جاتی ہیں۔ دل اندھا ہو جائے تو آنکھ سے دیکھ کے بھی آدمی دیکھ نہیں پاتا۔ آپ سوچیں کہ چھوٹی سی آہٹ سے ایک شکار اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ ایک شکاری شکار کرنے جائے، چھوٹی سی آہت ہوتی، پرندہ ہو، ہرن ہو، کوئی بھاگ جاتا ہے، لیکن جب اس کی موت مقرر ہوتی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ ہدہد بڑا ذہین پرندہ ہوتا ہے، وہی ہدہد جس نے سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کی خبر لا کے دی تھی، سورہ نمل میں ہے، قرآن میں۔ تو کہا ہدہد بہت ذہین ہوتا ہے، پھر بھی شکاری کے جال میں کیسے پھنس جاتا ہے؟ اس نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا۔ حضرت ابن عباس کا جواب تھا کہ اذا جاء القدر بطل النظر، جب تقدیر آ جاتی ہے تو نظر باطل ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، پھر تدبیر چلتی نہیں ہے۔ جب آدمی کی موت آتی ہے کہ ریلوے کے نیچے کچل کے مرے گا، تو ریل کی وسل بھی قریب رہ کے بھی سنتا نہیں ہے، انجن کی آواز دور دور تک جاتی ہے، وہ اس کی سیٹی بھی نہیں سن پاتا۔ تو ایسے ہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب انسان کا باطن ٹھیک نہیں ہے اور وہ ہدایت کی توفیق سے محروم ہے، تو اللہ کی نشانیاں اور دلائل بھی کام نہیں کرتی۔ اب آج تو ہم قرآن کی اور اپنی بات کر رہے ہیں، ہمارا پیش کرنے کا انداز کمزور ہو سکتا ہے، دعوت کا انداز اتنا مؤثر نہیں ہو سکتا، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت تو سب سے اعلیٰ تھی، مؤثر تھی، بہترین تھی، اس کے جیسی کسی مسلمان کی دعوت ہو بھی نہیں سکتی۔ لیکن آپ غور کیجئے، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، 950 سال۔ کیا ہوتا ہے آپ اور ہم کسی کو 9 سال سمجھائیں، 9 سال 9 مہینہ سمجھائیں، اور وہ نہ مانے تو ہمارا کیا رد عمل ہوگا؟ ارے اس کو سمجھا کے تھک گیا، مانتا ہی نہیں، بلکہ 9 گھنٹے میں 9 دن میں بول دے گا آدمی۔ 900 سال، 950 سال، اور کتنے لوگ ایمان لائے؟ قرآن کہتا ہے شرذمۃ قلیل، چھوٹی سی جماعت۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی دعوت، تبلیغ اور دوسرے کاموں میں، کردار میں ہو سکتا ہے؟ حضرت بکر صدیق نے، عمر فاروق نے، صحابہ نے مانا، ابو جہل نے نہیں مانا، ابو لہب نے نہیں مانا، ولید بن مغیرہ نے نہیں مانا۔ توفیق نہیں تھی، دلائل، حجت، تعلیم میں کوئی کمی نہیں تھی، بارش میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن جب زمین خراب ہو تو پودا نہیں اگتا۔ اللہ بارش ہر زمین پہ اگاتا ہے، لیکن زمین وہی اگاتی ہے جس میں شادابی ہو، زرخیزی ہو، اگانے کی قوت اللہ نے عطا کی ہو۔ تو اللہ نے قرآن کی اس آیت میں کہا قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس، تمہارے پروردگار کے پاس بصائر آ گئے۔ بصائر کا ترجمہ دلائل کرتے ہیں، وہ چیزیں جو حق بینی کے ذریعے ہیں، جس کے ذریعے سے سچائی اور حق بالکل صاف ہو جائے، بصیرت دینے والی۔ تو تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس بصائر، کھلی دلیلیں حق کو ثابت کرنے والی آ گئی۔ فمن ابصر فلنفسہ، اب جو شخص دیکھے گا، ان دلیلوں سے فائدہ اٹھائے گا، تو اپنے آپ کے لیے اس کا فائدہ ہوگا، فلنفسہ، وہ اپنے لیے دیکھے گا۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بنے گا،
نہیں مانے گا، قرآن کو پڑھ نہیں رہا ہے، پڑھ کے سمجھ نہیں رہا ہے، دلیلوں کو دیکھ رہا ہے، مان نہیں رہا ہے، تو وہ اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا، فعلیہا، اس کا وبال اسی پہ ہوگا، وما علیکم بحفیظ، وما علیکم بحفیظ، وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگراں نہیں ہوں، داروغہ نہیں ہوں کہ تم کو زبردستی، میں سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یہ دلیلیں دکھا رہا ہوں، لیکن اب جو اندھا بنے گا تو اس کا وبال اندھے پن کا اسی کو جھیلنا پڑے گا۔ اس میں سورہ کے آخر میں، سورہ مبارکہ میں 10 وصیتیں بھی آئی ہیں جو محکم قرآن کے محکمات میں سے ہیں، اور ایک عام منہج کو بیان کرنے والی ہے۔ جو شخص ان 10 وصیتوں کو، قل تعالوا اتل ما حرم، جو میں نے بیان کیا اسی کا ذکر کر رہے ہیں، جو اس کا التزام کرے گا اور اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرے گا وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ وآخر ما ذکر، یہ سورت جو ہے آخری میں جو بات کی کہ انسان کی قیمت اپنے پروردگار کی طرف کیا ہے، اور وہ انسان جو ہے ایک بہت ہی بلند مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، حرام آپ صرف کھانے پینے کے لیے، زندگی گزارنے موج مستی کے لیے نہیں، بلکہ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور اونچی عظیم حکمت کے تحت پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کی اس کائنات کو اللہ کے منہج اور اللہ کے دین کے مطابق آباد کیا جائے۔ خلافت ارضی جو اللہ جو دین دے رہا ہے، احکامات دے رہا ہے، یہ قرآن دیا، رسول کی تعلیم دی، اس کے مطابق اس دنیا کو آباد کیا جائے۔ گویا کہ رسالت ہے، اللہ کی طرف سے جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، تعلیمات لے کے آئے، وہ کہہ رہی ہے کہ تمہارا کیا کام ہے، بنیادی طور سے تمہارا سب سے عظیم اور بلند مقصد کیا ہے کہ وحدوا ربکم، کہ تم اپنے پروردگار کی وحدانیت اور توحید کو اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ زمین کو تمہارے حوالے کر دے گا اور تم کو زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ آیت کریمہ پڑھیے، اللہ نے کہا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ، وہی اللہ ہے، وَهُوَ الَّذِي جو میں نے کل کہا تھا، وہی اللہ ہے جس نے زمین میں خلیفے بنائے، جانشین بنائے، وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ فَوْقَ بَعْضٍ، اور تم میں سے بعض کو بعض پر اونچا مرتبہ دیا، رتبہ دیا، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، بظاہر کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، اسی کی وجہ سے کاروبار زندگی چل رہا ہے۔ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، تو نے زمین میں خلیفہ بنایا اور بعض کو اونچ نیچ دی، درجات دیے۔ لیب لوگ اونچ نیچ والی نہیں، درجات مطلب مالی اعتبار سے، طاقت کے لحاظ سے اور مختلف اعتبار سے۔ کیوں دیا یہ؟ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ تم کو جو کچھ دیا گیا اللہ تم کو اس میں آزمائے، جس کو جو دولت دی، جس کو جو حیثیت دی، جس کو جو مقام مرتبہ دیا، جس کو جو ذمہ داریاں دی، وہ اس اعتبار سے اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہے۔ ہاں، ایک علم والا ہے، وہ علم کے ذریعے سے آزمائش میں مبتلا ہے، دولت والا ہے، دولت کے ذریعے سے، عہدے والا ہے، وہ عہدہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ کوئی انعام نہیں ہے، خوش نہ رہے کہ مجھے اتنا بڑا مار کے روز فوٹو چھپتا ہے، ٹی وی چینل پہ آتا ہوں، نہیں، ٹینشن کی بات ہے۔ ہاں، عمر فاروق اور دوسرے خلفائے مسلمین کو دیکھیے، امیر بننے کے بعد روتے تھے، نیند نہیں آتی تھی۔ ہاں، ابوبکر صدیق اندھی عورت کے گھر میں جا کے جھاڑو لگاتے تھے، امیر غریب بن جاتا تھا امیر بننے کے بعد، اور یہاں الٹا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے۔ ان ربک سریع العقاب، یہ آخری آیت ہے سورہ انعام کی، یقیناً تمہارا رب جلد سزا دینے والا، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دونوں باتیں ہیں، یہ مت سوچ لینا کہ رحم ہی رحم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ مت سوچ لینا کہ عذاب ہی عذاب ہے تو معاف نہیں کیا جائے گا۔ خوف بھی ہو، امید بھی ہو۔ اس صورت کے بعض فوائد پر نگاہ ڈال لیں۔ یہاں خلافت ارضی کی بات ہو گئی، وقت زیادہ ہو گیا ہے اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ رات میں سونا اور دن میں عمل اور کوشش کرنا یہ فطرت ہے، اور یہی کامل ہدیہ ہے اور انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا فالق الاصباح، اللہ ہی ہے جو صبح کو پھاڑنے والا ہے۔ رب الفلق ہم پڑھتے ہیں نا، قل اعوذ برب الفلق، دانے کو پھاڑتا ہے، بیج کو پھاڑتا ہے تو پودے، اناج، پھل پھول سب پیدا ہوتے ہیں۔ رحم مادر پھٹتی ہے تو انسان پیدا ہوتا ہے۔ رات کے اندھیرے کو پھاڑتا ہے تو صبح نکلتی ہے، دن نکلتا ہے، اجالا ہوتا ہے۔ فالق الاصباح، صبح کو پھاڑنے والا۔ وجعل اللیل سکنا، اور اللہ نے رات کو سکون اور راحت کی چیز بنایا، راحت کا مقام بنایا کہ اس میں آرام کیا جائے۔ ہاں، والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنایا ہے، ایک دوسرے کے حساب کے لیے، حساب کے طور پر بنایا کہ اب تم اس میں دوڑ دھوپ بھی کرو اور اس میں روزی روٹی کماؤ، رات میں آرام کرو۔ کل
ہمارے ہاں ڈاکٹر صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میڈیکل سائنس بھی یہ کہہ رہا ہے کہ رات کی نیند انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور رات کے بھی نیند کے کئی درجات ہیں، 7 درجات ہیں۔ 7واں درجہ گہری نیند کا ہے، اور وہ رات ہی کے حصے میں آتی ہے، دن میں کبھی نہیں آتی۔ اور اس حصے میں جہاں گہری نیند آتی ہے، انہوں نے کہا 1 سے 3، اور دوسرے لوگ اور بھی کچھ کہہ سکتے ہیں، اس درمیان اگر کوئی شخص تھوڑی نیند بھی لے لے تو وہ دن کی لمبی نیند سے بھی زیادہ مفید ہوتی ہے انسانی صحت اور نشاط اور سرگرمی کے لیے۔ ایک یہ کہ اس میں اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی پتہ چلا کہ جو شخص کامل اور خالص توحید کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کو امن دے گا۔ آج مسلمان سہمے ہیں، ڈرے ہیں، خوف میں مبتلا ہیں۔ خوف کہاں سے دور ہوگا؟ ایمان خالص ہو، شرک سے بچیے، اور اپنے اعتبار سے گرد و پیش والے کو بچائیے، عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ ابھی میں نے آیت پڑھی تھی، اسی آیت کا اشارہ کر رہے ہیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو امن ملے گا توحید سے۔ نمبر 3 کہ کثرت کبھی حق کی دلیل نہیں ہوتی۔ آج کل ہمارے بہت سارے نوجوان یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں تو مقرر ہے، ہاں فلاں اگرچہ وہ جاہل ہو لیکن اس کو لائک کرنے والے فالوور جو ہیں اتنے لاکھ ہیں، تو بس اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اتنے ہیں تو کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اتنا نام ہے، پھر آ کے مولویوں کو بور کرنے لگتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ فلاں ایسا کیسے ہے؟ کوئی اتنا بڑا جاہل ہے، پھر وہ بولتے ہیں کہ نہیں اس کو تو فلاں یہ کہتا ہے، ڈھیما یہ کہتا ہے، فلاں کہتا ہے، ڈھیما کہتا ہے، تو آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ اس کا نام مت لیجئے، ذکر مت کیجئے۔ اور اگر بہت سے لوگ فالوورز ہیں تو ٹھیک ہے، علماء کا کام ہے کہ اس کو نام لے کر وضاحت کریں، جس کے ذریعے سے لوگ زیادہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اگر علماء تک میری بات پہنچے تو قرآن و حدیث کی دلیل یہ کہتی ہے کہ نام لے کر ان کا رد کیا جائے، اور اگر اس کا شر نام سے نہیں ہے تو صرف بات کا رد کیا جائے، غلط بات کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، قرآن و حدیث کی دلیلیں کہہ رہی ہیں، اور ہمارے پورے سلف کی تاریخ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 116 میں کہا سورہ انعام کی، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر زمین کے اکثر لوگوں کی، اکثریت کی آپ اطاعت کرو گے، جمہوریت کا رد ہو رہا ہے قرآن سے، اگر اکثریت کی اطاعت کرو گے، پیچھے چلو گے، تو آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ ہاں، اکثریت کے پیچھے نہیں جانا ہے، ووٹ زیادہ مل گئی تو وہ صحیح، یہ نہیں ہے، علم کی بنیاد پہ دیکھا جائے گا۔ اسی لیے میں ایک بات کہتا ہوں، ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تعداد دیکھ کے کہتے ہیں اتنے لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں، اتنے لوگ تعزیہ بناتے ہیں۔ اب کہیں کسی کی اکثریت ہے، کہیں کسی کی، تو تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، ابھی حضرت ابراہیم کو ہم مانتے ہیں، جب حضرت ابراہیم توحید پیش کر رہے تھے تو زیادہ حضرت ابراہیم کے ساتھ لوگ تھے یا آزر کے ساتھ تھے؟ اکیلے تھے ابراہیم علیہ السلام، تو آپ کے قاعدے سے حضرت ابراہیم کو لائک کرنے والے، سبسکرائب کرنے والے اس وقت کوئی تھا ہی نہیں، تو غلط تھے؟ دلیل دیکھیں گے نا، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے۔ اور ہمارے یہاں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ارے اتنے لوگ کرتے ہیں تو لوگ کریں، پوچھا اچھا ٹھیک ہے 10 لوگ، میں اکثر ہی سمجھاتا ہوں کلاسوں میں کہ اگر 10 لوگ ایک کام کر رہے ہیں، اب اس سے ایک کو پوچھے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، تو اس لیے کہ وہ 9 کر رہے ہیں، دوسرے سے پوچھے آپ کیوں کر رہے ہیں، وہ 9 کر رہے ہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں، وہ 9 کر رہے ہیں، تو 10 میں کا ہر ایک اس لیے کوئی کام کر رہا ہے کہ بقیہ 9 کر رہے ہیں۔ کیا یہ دلیل ہے؟ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ باپ دادا کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں۔ باپ دادا کر رہے ہیں، کیا یہ دلیل ہے؟ وہ جو کہتا ہے وہ بھی نہیں مانتا، کیونکہ ہیئر اسٹائل اس کا ابا کے جیسا نہیں ہے۔ اس سے بولے یہ تو نے بال ایسا کیوں رکھا ہے، کہا ابا کے جیسا کیوں نہیں رکھا، وہ ابا کا اولڈ ٹائم تھا، ابھی نیا ماڈرن زمانہ آ گیا، وہ ابا کا زمانہ الگ تھا۔ ابا بولتے تھے ان کو آپ کا زمانہ پہلے کا تھا، الگ تھا۔ اب پینٹ کو پھاڑ کے جو ہے وہ فیشن بنایا جاتا ہے۔ اچھا ہے کہ ابھی ان مقامات پہ پھاڑا جاتا ہے جس کو کھولنا جائز ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے ایسا فیشن بھی آئے کہ وہی پھاڑ دیا جائے جس کو چھپانے کے لیے لباس بنا ہے، ہاں، اور لوگ کہیں گے کہ فیشن ہے۔ بہرحال بات تھوڑی پھیل گئی، لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا یہ کہ بہت بڑی یہ گمراہی کا سبب ہے۔ کچھ لوگ تعداد دکھا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور جاہلوں کو متاثر کرنے کے لیے باطل طبقات اس کا بہت استعمال کرتے ہیں۔ اگر ایک غلط آدمی کو لانچ کیا جاتا ہے تو اپنے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اس کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، تاکہ لوگوں کو ایسا دکھے کہ اتنے لوگ اس کو سن رہے ہیں، تو اور سننے والے بن جائیں۔ اب آپ بھی جاتے ہیں اور فارورڈ کرتے ہیں، تو آپ اس کو مشہور کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے فتنے کا سامان کرتے ہیں۔ باطل مذاہب، اس کا کاش موقع ہوتا کہ میں اس میں تھوڑی اور مثالیں دیتا، کچھ باتیں آ رہی ہیں لیکن میں چھوڑ رہا ہوں۔ ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، اللہ کے اگر تم اکثریت کے پیچھے جاؤ، بھاگو گے، تو وہ تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ وہ تو بس گمان کی پیروی کرتے ہیں اور اٹکل پچو
اندازے ٹولے کام کرتے ہیں. یخرسون خرس اندازے کو کہتے ہیں, بغیر کسی بنیاد کے کوئی ایسا وہ ہوگا ایسا ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ آج ہمارے یہاں دین کے معاملے میں جب ان سے پوچھے کہ بھائی حدیث یہ ہے آپ یہ کرتے ہو تو آپ یہ کیوں کرتے ہو, کہا ہمارا مسلک ہے. تو بھائی قرآن حدیث تو یہ کہا نہیں, ہمارے مسلک ہمارے امام ہمارے مولوی صاحب کے پاس ہوگی کوئی دلیل, ہوگی, اور جو ہے وہ نہیں مان رہے. کتنی عجیب بات ہے. کیا یہ طریقہ یہ منہج صحیح ہو سکتا ہے؟ کیا ہے؟ ہرگز نہیں. تو بہرحال اس آیت کریمہ میں ایک بہت بڑا یہ ضرور کہ اکثریت, اس لیے بعض سلف کہتے تھے کہ گمراہ ہونے والوں کی اکثریت کو دیکھ کر گمراہ نہ ہو جاؤ, دھوکہ نہ کھاؤ, اور اہل حق کی قلت کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ. اہل حق اصولوں پر جمے رہنے والے ہمیشہ کم ملتے ہیں. ہاں, سب لوگ ایسے جگر والے نہیں رہتے کہ کیسے بھی حالات ہوں سچ بولیں گے, حق پر جمے رہیں گے. اسی طریقے سے نمبر 4 میں انہوں نے کہا کہ ایمان اسلام جب تک قیامت کی نشانیاں ظاہر نہ ہو, آخری نشانی, اس وقت تک اس سورہ مبارکہ کا ایک مضمون ہے آدمی کا ایمان صحیح ہو سکتا ہے اور اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے. عمومی طور سے یہ قیامت کے لیے ہے, اور خصوصی طور سے پرٹیکولر آدمی کو دیکھیں, میں آپ کوئی بھی, تو موت کی علامتیں ظاہر ہو جانے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی, ایمان قبول نہیں ہوگا. ہاں, ابھی میرا خیال ہے سورہ یونس پڑھی گئی نا آج, اس میں فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں, تو اللہ کا جواب تھا آنا وقت عصیت من قبل, اب تو ایمان لا رہا ہے جبکہ اس سے پہلے بار بار تو نے انکار کیا. تو اب موت کی علامتیں اور عذاب کا اجرا جب ہو چکا ہے تو تیری توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. تو موت کی علامت جب تک نہ آئے یا قیامت کی علامت جب تک نہ, تب تک اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, کہا فَإِذَا ظَهَرَتْ, جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائے گی تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور کسی سے پھر توبہ قبول نہیں کی جائے گی. اسی طرح ایمان کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا, کسی سے ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها, قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ, بس جب سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہو جائے گا اور لوگ اسے دیکھ لیں گے, آمنوا اجمعون, تو سب کے سب ایمان لائیں گے. لیکن وَذَلِكَ حِينَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا, یہ وہ وقت ہوگا جب کسی انسان کو, کسی جان کو اس کا ایمان لانا کام نہیں آئے گا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر کے سورہ انعام کی آیت پڑھی, هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ, کہ کیا یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں, او یاتی ربک, یا ان کا پروردگار آ جائے, او یاتی بعض آیات ربک, یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں. ہاں, یوم یاتی بعض آیات, یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب آئے گا تو ایمان لائیں گے. لیکن یوم یاتی بعض آیات ربک, لیکن جب تمہارے پروردگار کی بعض نشانیاں آ جائیں گی, لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل, تو کسی جان کو ایمان لانا کام نہیں آئے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لائی تھی. او کسبت فی ایمانہا خیرا, یا وہ جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی کو نہیں کمائی تھی, یعنی نیکی کا کام نہیں کیا تھا. قل انتظروا انا منتظرون, تو آپ ان سے کہیے کہ تم بھی انتظار کرو, ہم بھی منتظر ہیں. اسی طریقے سے آخری بات اس آیت کریمہ میں, اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت ہے فلما نسوا ما ذکروا بہ, بہت اہم سبق ہے اس میں. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ حدیث اور آیت پڑھیے, غور کیجئے, اور یہ دیکھیے کہ آج بھی ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اگر دنیا میں کسی انسان کے پاس دولت ہے, شہرت ہے, اس کے پاس جتھا ہے, گروہ ہے, اس کو بڑا نام ہے, تو گویا اس کو یہ لگتا ہے خود کو کہ میں اللہ کا پسندیدہ ہوں. ہاں, اگر یہ معیار ہوتا تو پھر کیا کہیں گے کہ فرعون اللہ کا پسندیدہ تھا, اور جو فرعون کے پاس تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا, تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پسندیدہ نہیں تھے. یہ غلط فہمی لوگ پالتے ہیں, اور اس کی تنبیہ قرآن میں جگہ جگہ کی گئی ہے. یہاں سورہ انعام کی بھی ایک آیت ہے اور اس کے ساتھ حدیث. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ ما یحب. یہاں میں ایک بات بیان کرنا بھول گیا کہ یہ جو ترقی کر رہا ہے گناہوں کے ساتھ, نافرمانی کے ساتھ, تو وہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ تو کر رہا ہوں لیکن میں پکڑا نہیں جا رہا ہوں, اللہ مجھ سے محبت کر رہا ہے, دولت دے رہا ہے, اللہ مجھ سے محبت کر رہا ہے. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جب آپ تم دیکھو کہ بندے کو گناہوں کے باوجود وہ چیزیں دی جا رہی ہے جو وہ پسند کرتا ہے, گناہ کر رہا ہے پھر بھی وہ چیزیں مل رہی ہے. ہاں, مسجد توڑ دی, حکومت مل گئی, ووٹ مل گیا, اور بہت کچھ کیا ان کو بھی اور آپس میں مسلمانوں میں بھی, کہ گناہ کر رہا ہے پھر بھی ترقی کرتا نظر آ رہا ہے. تو فإنما ہوا استدراج,
فإنما هو استدراج، یہ استدراج ہے، اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. ثم تلا، یہ اللہ کا مکر ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر کے قرآن کی آیت تلاوت کی کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جس چیز سے ان کی نصیحت کی گئی تھی جب انہوں نے اسے فراموش کر دیا تو ہم نے ہر چیز کا دروازہ ان پر کھول دیا. ہاں، دنیا کی دولت سمٹ رہی ہے، بینک بیلنس بڑھتا جا رہا ہے، حکومت مل رہی ہے، ووٹ مل رہا ہے، دکھ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے، ہر چیز کا دروازہ کھول دیا. ہاں، ماننے کو تیار نہیں ہے، ظلم کیے جا رہے ہیں، گناہ کیے جا رہے ہیں. لیکن اللہ نے آگے کہا حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جو کچھ انہیں دیا گیا اس پر وہ مگن ہو گئے، خوش ہو گئے، مست ہو گئے. اخذناہم بغتۃ، تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا. فاذا هم مبلسون، اور جب پکڑ لیا تو وہ مایوسی کا شکار ہو گئے. اب ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آیا. تو جو شخص دنیا میں دندناتا پھرتا ہے گناہوں کے ساتھ اور سمجھتا ہے کہ میرے پاس دولت ہے، قوت ہے، حکومت ہے اور میں ظلم کرتا رہوں گا، تو وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک خاص مدت ہی ہوتی ہے جس تک وہ ڈھیل دیتا ہے، اور جب اچانک عذاب آتا ہے تو پھر اس کو کوئی راستہ نہیں ملتا. یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں دین و ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت آئے تو ایمان پر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.